ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 8282। यहाँ मुझे 2-4 ऐसे अफराद नज़र आए जिनकी मुश्कें ख़ास किस्म की रस्सियों से कसी हुई थी। जल्द ही मुझे अंदाज़ा हो गया ये लोग मुख्तलिफ मुकदमात में पेश होने के लिए यहाँ पहुँचे थे। कुछ ही देर बाद इस हजूम में 6 अफराद की एक टोली को उठने का हुक्म दिया गया और दीवान के अंदरूनी हिस्से की तरफ ले जाया गया। इस टोली में मेरे और गनी साहब के अलावा एक जवान साल औरत भी शामिल थी। वो मुसलसल रो रही थी। इसकी गोद में इस की तरह का एक सांवला सलोना शीरख्वार बच्चा था। हम मुख्तलिफ राहदारियों से गुजर कर एक शानदार हाल में पहुंचे। यहाँ बहुत प्यारी जगह लग रही थी। फानूस, खूबसूरत नक्शो नगार वाले चरोके, जिनमें जरनगार कुर्सियों पर इस राजवाड़े के मुअज़्ज़ज़ अफराद कीमती पोशाकें पहन विराजमान थे। इनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के लोग शामिल थे। ये जगह पुराने ज़माने के किसी दरबार से मुशाबा नजर आती थी। फ़र्क सिर्फ ये था कि कहीं कहीं अंग्रेज़ी लिबास वाले अफराद भी दिखाई देते थे। इस मुकाम पर दिखाई देने वाला अहम तरीन शख्स वो जवान सा शख्स था जो 1-2-2.5 फुट ऊंचे चबूतरे पर मौजूद था। उसने बंद गले का कोट और पतलून पहन रखी थी। गले में कीमती मालाएं और सर पर एक जरनगार पगड़ी थी। वो विक्टोरियन तर्ज की शानदार कुर्सी पर विराजमान था। उसके इर्द गिर्द दर्जनों मुहावज पत्थरों की तरह साकत खड़े थे। चबूतरे से नीचे छोटी कुर्सियों पर इस अदालत के एहलकार यानी कातब, मुहर्रिर और वकील वगैरह मौजूद थे। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी जरनगार विक्टोरियन कुर्सी पर बैठा हुआ बारोब शख्स कौन है। यकीनन यही छोटे सरकार था जो इस नल पानी नामी जगह का करता धरता मुकुल मुख्तियार था। गालबन किसी मुकदमे की समाअत इख्तिताम पजीर हुई थी। दरमियानी उम्र के 2 अफराद जो अपनी औरतों और मुलिये से ताजर पेशा नजर आते थे, झुककर सलाम करते हुए उल्टे कदमों पीछे हटने लगे और फिर एक बगली दरवाजे से बाहर निकल गए। एक 28-30 साल शख्स जिसका आधा सर, आधी दाढ़ी, आधी मूंछ और एक बूंद दी गई थी, रो रो कर गिड़गिड़ा रहा था। वो छोटे सरकार से अपनी सजा की कमी की दरख्वास्त कर रहा था। बावर्दी अफराद ने उसे दबोच लिया और धकेलते हुए बाहर ले गए। उसके बाद छोटे सरकार की अदालत में जो मामला पेश हुआ वो इस रोती धोती औरत का था जो हमारे साथ अंदर आई थी। एहलकारों ने उसे छोटे सरकार के ऐन सामने चबूतरे के पास खड़ा कर दिया। वो अपनी फरियाद पेश करने लगी। उसने अपने हाथ जोड़ रखे थे और गिड़गिड़ा रही थी। छोटे सरकार, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो या रहे, हम क्या करें, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे जी। वही तो कमाने वाला था, वो महीनों के लिए बिस्तर पर पड़ गया है। पता नहीं कि उठता भी है या नहीं। हमारी खेती उजड़ जाएगी, जो कुछ बोया वो भी बर्बाद हो जाएगा। हौसला रखो, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। छोटे सरकार की बारोब आवाज़ हाल में गूंजी। फिर वो सरगोशियों में अपने इर्द गिर्द खड़े अफराद से बातें करने लगा। कुछ देर बाद उसने बुलंद आवाज़ से अपने एहलकारों को मुखातब किया और बोला, कंवर बाबू को यहाँ लाया जाए। जल्दी से मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये वही हाथी वाला मामला है जिसकी कुछ झलकियाँ मैंने कमरे के अंदर से देखी थी। ये फरियाद कुना औरत इस खेत मजदूर की बीवी थी जो बिखरे हुए हाथी की जद में आकर जख्मी हुआ था। वो हाथी छोटे सरकार जीत राय के छोटे भाई कंवर बाबू का पालतू
بعد ایک اور چونکا دینے والا منظر میری نگاہوں کے سامنے آیا۔ ایک 15-16 سالہ لڑکے کو ہال کے کمرے میں لایا گیا۔ اس نے بھی بند گلے کا کوٹ اور پتلون پہن رکھی تھی، تاہم اس کے بال بکھرے بکھرے اور آنکھیں سرخ تھی۔ اس کی ناک کا ہانسا بھی چھوٹے سرکار کی طرح کافی اونچا تھا۔ چہرے کے باقی خد و خال بھی گواہی دے رہے تھے کہ وہ چھوٹے سرکار کا چھوٹا بھائی کنور بابو ہے۔ اس کی ایک کلائی میں ایک ریشمی رسی بندھی ہوئی تھی۔ یہ کوئی بہت مضبوط بندش نہ تھی، جو لگتا تھا بس علامتی طور پر اسے یہ رسی باندھی گئی ہے۔ چھوٹے سرکار نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا اور کہا، اس عورت کو پہچانو، یہ اس بندے کی گھر والی ہے جس کو تمہارے بادل نے روندا ہے۔ یہ ہم سے اور تم سے اپنے پتی کا قصور پوچھت ہے۔ کیا تم اسے بتا سکتے ہو کہ کھیت میں کام کرتا ہوا اس کا پتی جو پورے پریوار کی روٹی چلاوت تھا، کیوں مہینوں کے لیے بستر پر جا گرا؟ کنور کا سر جھکا ہوا تھا، وہ کچھ نہیں بولا۔ چھوٹے سرکار کی آواز دوبارہ گونجی، تم نہ ہی بتا سکتے لیکن ہم بتاتے ہیں۔ اس کا پتی اس لیے زخمی اور اپاہج ہوا کہ ایک صاحب بہادر اپنے بدمست جانور کو سنبھال نہیں سکے۔ انہوں نے اپنے لاڈلے ہاتھی کو ہوا خوری کے لیے باغ میں نکالا، پھر اس کی طرف سے غافل ہو کر اپنے دوستوں کے ساتھ تاش کی بازی لگانے میں مصروف ہو گئے، اور تو اور محبت کو بھی کسی کام سے بھیج دیا۔ اور صاحب بہادر نے اس طرح کی حرکت پہلی دفعہ نہ ہی کی ہے، اس سے پہلے بھی ان کی وجہ سے اسی انداز میں عام لوگوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ صاحب بہادر کا یہ ہاتھی ایک چھوٹے بچے کی جان لے چکا ہے، ایک بوڑھی عورت کی ٹانگ توڑ چکا ہے۔ گلاب محلے کی کئی جھونپڑیاں بھی اس کے کارن مسمار ہوئی تھی یا نہیں؟ چھوٹے سرکار کی باروب آواز گونجی۔ کنور بدستور سر جھکائے کھڑا تھا۔ ایک فرما انداز شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے نرم لہجے میں کہا، کنور بابو، آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہت ہیں؟ نہیں، بدستور سر جھکائے کنور نے کہا۔ ایک فرما انداز شخص نے جب اس سے پوچھا تھا تو وہ بالکل خاموش ہی کھڑا رہا، اور اس نے پھر دوسری بار پوچھنے پر کہا، نہیں۔ کنور نے نفی میں اشارہ لایا، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں۔ آپ بہت عقل مند ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی سزا بھی خود تجویز کر لیں۔ چھوٹے سرکار نے طنزیہ لہجے میں کہا، آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہوگی۔ چھوٹے سرکار اور مصاحبین کے درمیان دھیمے لہجے میں کچھ گفتگو ہوئی، پھر چھوٹے سرکار کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ گھائل ہونے والے کسان کی پتنی کو اپرادھی کی طرف سے 10,000 روپیہ اور بیلوں کی جوڑی دی جائے گی۔ گھائل کے علاج و معالجے کا سارا خرچہ بھی اپرادھی برداشت کرے گا۔ اس کے علاوہ اپرادھی کو 3 مہینے جیل کے اندر قید تنہائی میں کاٹنا ہوگی، بالکل عام قیدیوں کی حیثیت سے۔ کنور کا چہرہ اتر گیا، اس کا فرما اندام وکیل بھی پریشان نظر آنے لگا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، چھوٹے سرکار، میں معافی چاہت ہوں۔ ایک عام اپرادھی کے لیے تو شاید یہ سزا مناسب ہو، مگر کنور بابو آسائش میں رہن سہن کے عادی ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ سزا بہت کڑی ثابت ہوئے گی۔ آپ جانت ہیں وہ کافی دیر بعد میعادی بخار سے صحت یاب ہوئے ہیں، ان کے دوبارہ بیمار پڑنے کا خدشہ ہوئے گا۔ چھوٹے سرکار نے سپاٹ لہجے میں کہا، تمہاری یہ دلیل بالکل بیکار ہے۔ اپنے رہن سہن کی وجہ سے کنور بابو کو یہ سزا زیادہ کڑی محسوس ہوئے گی تو ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اسی رہن سہن اور مرتبے کی وجہ سے کنور پر زیادہ ذمہ داری بھی لاگو ہوتی ہے۔ ایک عام بندہ چوری کرتا ہے تو اس کے اپرادھ کی حیثیت کچھ اور ہے، لیکن ایک پنڈت، پادری یا امام مسجد کے اپرادھ کی حیثیت کچھ اور ہے۔ اس موقع پر کسان کی اشک بار بیوی 2 قدم آگے آئی۔ اس کے مفلس چہرے پر اب قدر اطمینان دکھائی دیتا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، ہم آپ کے چاکر ہیں، آپ کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، ہماری ہر شے پر آپ کا ادھیکار ہے۔ کنور بابو نے جان بوجھ کر تو کچھ نہیں کیا، جو ہوا وہی اللہ کو منظور تھا۔ میں آپ کے انصاف سے بہت خوش ہوں جی، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے بنتی بھی کرتی ہوں کہ
کہ کنور بابو کی جیل والی سزا معاف کر دی جائے اور میں آپ کو دعائیں دوں گی۔ جی، عبداللہ اس عورت کے گھر والے کا نام تھا۔ عورت کی بات سن کر چھوٹے سرکار کے سرخی مائل چہرے پر ناگواری کا سایہ لہرا گیا۔ بہرحال وہ بولا تو اس کی آواز نارمل ہی تھی۔ اس نے عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم یہ سمجھت ہو کہ 10,000 روپے اور بیلوں کی جوڑی دینا کنور بہادر کے لیے ایک بہت بڑی سزا ہے تو تم غلطی پر ہو۔ اس سے 5-10 گنا کا خسارہ بھی وہ آسانی سے برداشت کر سکتا ہے۔ اس کی اصل سزا وہی ہے جسے تم معاف کرنے کا کہہ رہی ہو۔ یہ سزا اس کو ہر صورت میں جھیلنا پڑے گی۔ عورت نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر پھر اظہار خیال کی جرات نہ کر سکی۔ بہرطور سیلہ عورت کا دل رکھنے کے لیے چھوٹے سرکار نے کنور کی سزا میں 2 ہفتے کر دی۔ کنور کو باوردی اہل کر لے گئے۔ عورت بھی اپنے بچے سمیت باہر چلی گئی۔ چند سیکنڈ بعد میں نے سلطانہ کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے عقب میں گونگا آشو بھی تھا۔